ایک سوال بہت اہم کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور علماء نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے نماز میں فاتحہ پڑھ لی اور باقی کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، فاتحہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو فاتحہ پڑھنی ضروری، اس کی وجہ ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابوں میں اپنے معارف کو اتارا، ان سب معارف کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو کچھ نازل فرمایا، اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ یعنی یہ قرآن مجید کا اوپننگ چیپٹر یعنی افتتاحی باب ہے۔ اس کو باب القرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ میں آ گئے۔ سورہ فاتحہ میں کیسے آ گئے، ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ یہ دو الفاظ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب پورے قرآن مجید میں اللہ کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی اللہ کی عظمت بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی، وہ الحمدللہ کے لفظ میں سمٹ کے آ گئی کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ تعریفیں اللہ ہی کو سجتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ بیوی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ خاوند کو اچھے اخلاق کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ ماں باپ اولاد کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہم دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں، وہ تعریف حقیقت میں اس کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے میرے بھائیوں۔ تو تعریف کا اصل حقدار فقط اللہ۔ الحمدللہ ان الفاظ میں بندہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ، تعریف اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی ذات کی، آپ ہی کو تعریف سجتی ہے۔ تعریفوں کی انتہا ساری کی ساری آپ کے لیے ہے۔ اس لیے قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوگا، اس کا نام ہوگا حمد کا جھنڈا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ نے رکھا احمد۔ احمد کا مطلب وہ بندہ جس نے دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کی ہوں، اور واقعی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں، اتنی کسی اور نے اللہ کی تعریفیں نہیں کی۔ اور اس امت کا نام قیامت والے دن ہوگا حمادون، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں جو محل ملے گا، اس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ تو سب حمد اللہ کے لیے۔ اس لیے فرشتے بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔